پاکستانیوں عمران خان کے علاج کا معاملہ ہے اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ 72 گھنٹے سے زائد گزر گئے فیملی اور ذاتی معالجین سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ کیوں نہیں کروائی گئی؟ کیا پردہ داری ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ یہ بلیک میلنگ کس مقصد کے لیے ہے؟ 72 گھنٹے سے زیادہ گزر جانے کے باوجود ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا۔ صرف سرکاری میڈیکل بورڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ ذاتی معالجین شامل کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ فیملی کی مرضی کے ہسپتال سے بھی انکار کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ 72 گھنٹے پہلے آنکھ سے لگاتار پانی جاری تھا۔ اتنی دیر میں آنکھ کی صورتحال کیا ہوگی؟ دوسری آنکھ بھی متاثر ہو رہی ہوگی۔ ذاتی معالجین کے بغیر حکومتی بورڈ کس خوف سے بنایا جا رہا ہے؟ فیملی کو دور کیوں رکھا جا رہا ہے؟ خوف ہے کہ بیماری کو بطور ہتھیار استعمال کر کے ڈیل سائن کروانے کی کوششیں بھی بے نقاب ہو جائیں گی۔ کون سے ہسپتال منتقل کیا جائے گا؟ کسی عوامی ہسپتال منتقل کرنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ عوام کو وہاں پہنچنے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ عوام پہنچی تو صورتحال قابو سے باہر ہو سکتی ہے۔ تو کون سے خفیہ ہسپتال منتقل کر کے علاج کیا جائے گا؟ یا ڈاکٹرز اور مشینیں اڈیالہ پہنچا کر وہیں علاج کیا جائے گا؟ کیونکہ وہاں عوام نہیں پہنچ سکے گی تو وہاں کیے گئے علاج سے ہی دائیں آنکھ کی بینائی 85% ضائع ہو گئی، تو علاج کیسے ممکن ہوگا؟ قابل اعتبار کیسے ہوگا؟ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کون سا کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پوری پاکستانی قوم کو سمجھ آنا شروع ہو چکا ہے کہ آخر کیا پردہ داری ہے اور کیا عمران خان کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ ویسے عجیب شخص ہے، بابا جی سے لڑ پڑا ہے، اس مان کے ساتھ کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ کہتا تھا مجھے کچھ ہوا تو میری عوام یعنی ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ عجیب باتیں کرتا تھا، قوم بنو، نہ کسی کے سامنے جھکا اور نہ ہمیں جھکنے دے گا۔ حقیقی آزادی، عوام کی حکومت، فیصلے بند کمروں میں نہیں، ہر تقریر ایک جیسی مگر ایک ہی بات، آزادی، خودداری، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی روح سمجھو۔ اس کی آواز آج بھی کانوں میں گونجتی ہے، مجھے کچھ ہوا تو بدلہ آپ نے لینا ہے۔ پاگل، شاید دیوانہ یا واقعی مرشد، ہمیشہ میری عوام، میرے لوگ، میرے پاکستانی، میرے جوان۔ مگر ہم بھول گئے کہ اپنے حق کے لیے نہ بولے تو بدلہ ہم سے ہی لیا جاتا ہے۔ ہمیں روٹی چاہیے کہیں سے بھی، جیسے بھی مل جائے۔ مرشد، یہ آزادی، انقلاب، حق اور شعور امیروں کے چونچلے لگنے لگے۔ بس کرو یار، تم نے کبھی ہار نہیں مانی اور ہم نے کبھی جیت دیکھی نہیں۔ ہم ماتم خوب کرتے ہیں، بددعائیں کمال کی دیتے ہیں، نفرت بھی خوب کرتے ہیں۔ بچپن سے سکھایا گیا کہ حشر میں پتہ چلے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ہمیں انتظار کرنے دو، آپ بس کر دو۔ اور میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مرشد، میں لڑ نہ سکا مگر چیختا رہا، خاموش رہ کر ظلم کا حامی نہیں بنا۔ نون لیگ بیانیہ بنانے اور عمران خان کی صحت کے معاملے پر مؤثر دفاع کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ جب صورتحال سنبھلتی دکھائی نہ دی تو آصف علی زرداری صاحب کو میدان میں اتارا گیا تاکہ معاملے کا رخ موڑا جا سکے اور سیاسی طنز و تنقید کے ذریعے فضا بدلی جا سکے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ ایک ہی دن میں سارا بیانیہ الٹا پڑ گیا اور زرداری صاحب خود تنقید کی زد میں آ گئے۔ سیاست میں بعض اوقات خاموشی سب سے مضبوط حکمت عملی ہوتی ہے۔ ہر موقع پر بولنا فائدہ نہیں دیتا، کبھی کبھار خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ آج چونکہ خیبر پختونخوا مکمل بند ہو چکا ہے، صوبے کے تمام داخلی اور خارجی راستے، 3 موٹر ویز، جی ٹی روڈ، شاہراہ قراقرم، سی پیک اور ناردرن ہائی وے مختلف مقامات پر بند ہیں۔ خیبر پختونخوا کا پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد سے زمینی رابطہ مکمل کٹ چکا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت نے تمام تنظیموں کو جو ہدایات جاری کی ہیں اس کے مطابق تمام مقامات پر دھرنے کے شرکاء کو کہا
گیا ہے کہ وہ ضروری سامان اور تیاری پوری رکھیں۔ ثوابی پہنچنے کی کال کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے، اور کیا یہ حکمت عملی کامیاب ہوگی یا نہیں؟ خبریں دی جا رہی ہیں کہ عمران خان کے چیک اپ سے پہلے حکومت نے پی ٹی آئی قیادت کو آنے کی دعوت دی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ اس میں کون سے ایسے راز والی بات ہے؟ حکومت نام بتائے۔ جس کو دعوت دی گئی ہر بات پر پریس کانفرنس کی جاتی ہے، اس دعوت کا اعلان بھی کر دیا جاتا۔ یہ بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کی بہن نہیں مانی وغیرہ۔ حکومت نے ڈاکٹروں کا بورڈ اپنی مرضی سے بنایا اور ساتھ یہ خواہش بھی کی ہے کہ عمران خان کی طرف سے کون آئے گا، اس کا فیصلہ بھی حکومت ہی کرے۔ میڈیکل چیک اپ کے دوران ذاتی معالج یا خاندان میں سے کسی ڈاکٹر کے موجود ہونے کی اجازت دینے میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو اب پاکستانی قوم کو سمجھ آ ہی رہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید چونکہ اب پوری دنیا سے یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ عمران خان کو شاید کچھ ایسا دیا گیا ہے کہ جس کی پردے داری ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں تھے۔ 20 دسمبر کو ان کی آخری ملاقات بیرسٹر سلمان صفدر سے توشہ خانہ 2 فیصلے کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں عمران خان نے اچانک بینائی کم ہونے کی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کے بعد عمران خان نے 4 جنوری کو اپنی بینائی میں دھندلاہٹ محسوس کرنے کی شکایت کی، یعنی 15 روز کے اندر عمران خان کو ممکنہ طور پر یا تو کسی سپرے، پاؤڈر، کیمیکلز یا پھر خوراک کے ذریعے کچھ ایسا دیا گیا کہ ان کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا بنا۔ اب تمام لوگ بھی اس نقطے کی طرف آ رہے ہیں۔ عمران خان اپنے قتل کے بارے میں 2022 میں خدشہ ظاہر کر چکے ہیں اور ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے دینے کا انکشاف بھی کیا تھا۔ عمران خان نے ایسے زہر کا بھی بتایا تھا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی نہیں پکڑی جا سکتی۔ اب ایک صحافی ہیں عمران ریاض خان، انہوں نے بڑی ایک عجیب قسم کا انکشاف کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ گھبراہٹ میں ہیں، انہوں نے اسے زہر دیا ہے، وہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہیں چلنے دینا چاہتے، اس لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ زہر جسم سے ختم ہو جائے۔ اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو تاخیر کرتے کرتے زہر کے اثرات یا نشانات بھی ختم ہو جائیں گے اور کوئی جان نہیں سکے گا کہ ان کو زہر دیا گیا، اس لیے وہ تاخیر کر رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکات کی جا رہی ہیں تاکہ پردے داری قائم رہ سکے اور کسی کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اب کیا عمران خان کی موجودہ حالات کو کارما کہنا منطقی ہے؟ یہ جو لوگ کافی دنوں سے عمران خان کی خرابی صحت کا مذاق اڑا رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے فلاں بیان دیا تھا یا فلاں عمل کیا تھا، یہ قدرت کی طرف سے اس کی سزا ہے وغیرہ وغیرہ، پہلے تو سوچا تھا کہ ایسے لوگوں کو جواب نہیں دینا، لیکن دیکھا ہے کہ کچھ انصافینز ایسے جھوٹ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کو جواب نہیں آتا، اس لیے ان کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کی بینائی کا متاثر ہونا کارما ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کارما یا قدرتی انصاف کا تصور اس وقت معنی رکھتا ہے جب کسی شخص کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اس کے اپنے کسی غیر اخلاقی یا غیر قانونی عمل کا براہ راست اور غیر جانبدارانہ نتیجہ ہو۔ لیکن اگر کسی شخص کو طاقت، جبر یا سیاسی انتقام کے ذریعے نشانہ بنایا جائے تو اسے کارما کہنا حقیقت کو مسخ کرنے کے برابر ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کے گھر چور آ جاتے ہیں اور آپ چوروں کو گالیاں اور دھمکیاں دیتے ہیں اور گھر سے نکل جانے کا کہتے ہیں، پولیس کو بلانے کا کہتے ہیں اور ان کو آپ ڈراتے ہیں، لیکن چور نے گھر سے کیا جانا تھا، الٹا اس نے آپ کے ہی چوکیدار سے ملی بھگت کر کے آپ کو گھر کے تہخانے میں قید کر ڈالا اور پورے گھر پر ہی قبضہ کر لیا، اور اب آپ پر قید میں جو تکلیف گزرتی ہے اس پر چور اور چوکیدار کہتے ہیں کہ یہ دیکھا تم نے یہ ہمیں کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، اب تم خود رو رہے ہو، دیکھا تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کر جیل میں ڈالوں گا اور اب تم خود ایک جیل میں ہو۔ اور اب یہ باتیں سن کر ہکا بکا ہو جاتے ہیں کہ ارے یار تم میرے گھر میں چوری کر رہے ہو، یہ گھر میرا ہے، یہ چوکیدار میرا ہے، تم مجھ پر بندوق کے زور پر باقاعدہ ظلم کر رہے ہو اور اپنے ظلم کو قدرت کا انتقام یا
یا کارما کہتے ہو، یہ کیسی لاجک یا منطق ہے؟ بالکل سیم ٹو سیم صورتحال اس وقت عمران خان کے ساتھ بھی ہے اور اس کے مخالفین کے درمیان ہے۔ عمران خان نے ایک مکمل سیاسی ماحول کے دوران اپنی پارٹی کی کیمپین کی، ان چوروں کو بے نقاب کیا۔ نون لیگ پر پیپلز پارٹی نے اور پیپلز پارٹی پر نون لیگ نے چوری، کرپشن اور دیگر کیسز کر رکھے تھے۔ ان کو انہی کے ادوار میں عدالتوں سے سزائیں ہوئیں۔ عمران خان نے بغیر کسی جبر کے ماحول میں ان چوروں کو للکارا اور ان کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پھر یہ چور اور ہمارا چوکیدار مل گئے اور وزیراعظم عمران خان کو نہ صرف اقتدار سے اتار دیا بلکہ اس کو جھوٹے کیسز میں پھنسا کر قید میں ڈال دیا، اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کارما ہے۔ یہ کارما ہرگز نہیں ہے، یہ تمہارا ظلم ہے۔ عمران خان پر کسی بھی قسم کا ظلم کارما نہیں ہے، ورنہ یہ بتاؤ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، حسان نیازی اور 35,000 دیگر کارکنان کون سے کارما کا شکار ہوئے ہیں؟ جن نہتے لوگوں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا وہ کس کارما کا شکار ہوئے؟ ارشد شریف، ضلع شاہ، ماڈل ٹاؤن، مرید کے 26 نومبر اور ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، یہ سب کس کارما کا شکار ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد کو شاید قدرت کی طرف سے اس بات پر سزا مل رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے سب سے بڑے چور کو الیکشنوں میں اس کے گھر سے شکست فاش دی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ کارما کا بیانیہ اکثر ظلم کے جابر اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کو جائز ثابت کرنے یا اس کی اخلاقی ذمہ داری سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی شخص کی بنیادی حقوق متاثر ہوں، اسے قید یا جبر کا سامنا ہو یا اس کی صحت اور آزادی خطرے میں ہو تو اس پر طنز کرنا یا اسے قدرتی سزا قرار دینا نہ صرف غیر منطقی ہے بلکہ اخلاقی طور پر بھی قابل مذمت ہے۔ ہاں، اگر یہ سب کچھ نارمل حالات میں ہوتا تو پھر شاید میرے پاس جواب نہ ہوتا کہ عمران خان خود اپنے الفاظ کا شکار ہو گیا، لیکن یہاں ایک شخص کو باقاعدہ جنگی قیدی بنا کر اس کے سارے انسانی حقوق معطل کر کے اس کو موت کی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے۔ علاج اور ملاقاتوں کی تمام سہولیات معطل ہیں۔ یہ جبر اور ظلم ہے، اور اس کی طرف سے جو تم پر عذاب نازل ہوگا وہ کارما کہلائے گا۔ عمران خان کسی کارما کا شکار نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں ظالم اکثر اپنے اقدامات کو جائز ثابت کرنے کے لیے مختلف بیانیے تخلیق کرتے ہیں، لیکن وقت ہمیشہ یہ طے کرتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون طاقت کے نشے پر ظلم کر رہا تھا۔ اور جو لوگ عمران خان کی بیماری پر مذاق اڑا رہے ہیں ان کو اگنور کریں، ان سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھیں۔ ان کے اندر شیطانی روح حلول بن چکی ہے، یعنی جو محلول جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اور بھی مذاق اڑائیں گے، بس ان کو اگنور کریں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو عمران خان اور اس کی بیماری کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ پاک اسی دنیا میں کیا کرتا ہے جس کو آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔